سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں اعلان ہوا کہ کھانا وغیرہ کھا لیا جائے، اپنی ضروریات پوری کر لی جائیں، بریک دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اپنے ٹفن باکس وغیرہ کھولے، اپنے توشہ دان کھولے، تو اب اس میں روٹی تو تھی سب کے پاس مگر سالن نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپ صبر دیکھیں، جان دینے جا رہے ہیں، کسی پکنک پر نہیں جا رہے، لیکن صبر یہ ہے کہ روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ آج ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جو کسی پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو، کاروبار نہیں چلتا، ہم بڑی شکوے شکایت کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی تھے مگر اس تھوڑے پر بھی راضی تھے۔ اسی دوران ایک مکھی، شہد کی مکھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بنبھنانے لگی۔ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب شہد کی مکھی جو ہے وہ کانوں کے قریب آ کر آواز اس کی عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب شہد کی مکھی نے آ کر اس طرح بنبھنایا تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، عقیدہ دیکھیں صحابی کا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ گویا صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ہمارے قریب آئے ہیں اور ہمارے اندر یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ صحابہ کے پاس روٹی تو ہے مگر شہد، سالن نہیں ہے۔ آقا، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر لا نہیں سکتی۔ آپ ایسا کیجئے، کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیجئے، وہ صحابی ساتھ چلیں اور وہ شہد کا چھتا لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا کہ اے علی ساتھ جاؤ۔ مولا علی ساتھ گئے، شہد کا چھتا لے آئے، صحابہ اب روٹی سے شہد کھانے لگے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے پاس پھر بنبنانے لگی۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب کیا کہہ رہی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، اب میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ گویا پہلے تو سمجھ رہے تھے، اب میرے آقا بول بھی رہے ہیں اور مکھی وہ بھی سمجھ رہی ہے۔ نبی پاک نے سوال کیا اس سے کہ بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ وہ شہد کی مکھی عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں، جنگل و بیابان میں جاتی ہیں اور پھولوں کا رس لے کر آتی ہیں اور شہد بناتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھا لیں تو ٹھیک ہے، کھائی جاتی ہے، موتیا کی پتی کھائیں تو نہیں کھائی جاتی، چنبیلی کا پھول کھائیں تو نہیں کھایا جاتا، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، یہ سب شہد کیسے بن جاتا ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ مکھی عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم جنگل و بیابان میں جاتے ہیں پھولوں کا رس تو چوستے ہیں مگر جب ہم رس چوس کر واپس آتے ہیں ہمارے اس پورے قافلے میں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنے لگ جاتا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی ہم ساری مکھیاں، پورا قافلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ اے میرے آقا، کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس واقعے کے بعد علماء بڑی پیاری تفسیر لکھتے ہیں، اس پورے خوبصورت واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ جب پھولوں کا کڑوا رس، پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے درود پاک کی برکت سے،
تو وہ مسلمان جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، تو وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، انشاءاللہ برکت درود سے اس کی زندگی جو ہے وہ شہد جیسی میٹھی بن جائے گی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس لانا، اپنی طبیعت میں تراوٹ لانا، تو درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبت، جو لگاؤ، جو جس کو کہنا اٹیچمنٹ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کمال ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیسے ہوئے، یہ واقعہ بھی محبت رسول کی ایک شاندار تصویر ہے۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ دو ایمان لائے نا، یہ ہسٹوریکل واقعات ہیں۔ ان 2 ہستیوں کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو جو تقویت ملی، جو جذبہ ملا، جو یوں سمجھیے عروج ملا، وہاں سے بات جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے بہت خوف کی فضا تھی، بڑا ڈر تھا، بڑا مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کچھ ہی عرصے میں ایمان لائے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ سیدنا حمزہ کیسے ایمان لائے؟ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا سے صرف 2-3 سال عمر میں زیادہ تھے، اور انہوں نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور، بڑے شجاعت والے، شکار کے شوقین بھی تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور شام کو شکار کر کے واپس آتے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے۔ یاد رہے کہ پہلے جو ایمان والے نہیں تھے نا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بھی کرتے، قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح آپ شکار کر کے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے، اس دن حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کی تھی، بے ادبی کی تھی۔ تو آپ تھے تو چچا، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج بڑی بدتمیزی کی ہے، بڑی بے ادبی کی ہے، بڑی گستاخی کی، تو یہ ماجرا سن کر آپ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لے کر مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے وار مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یعنی غصے میں آ کر اپنے بھتیجے سے محبت اس قدر جاگی کہ فرمایا تو اس وجہ سے اسے گالیاں دیتا ہے کہ وہ دین جو اللہ کا دین ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف دعوت دے رہے تھے، کہ سن لے آج سے میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے جو لوگ تھے وہ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم کے ساتھ جنگ نہ چھڑ جائے، کہا کہ اے بنی مخزوم چھوڑ دیجئے حمزہ کو، کیونکہ واقعی آج میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، بہت بری باتیں کی ہیں۔ اب جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان ہی کر دیا کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں، اب آپ زور زور سے عربی میں یہ اشعار پڑھنے لگے۔ کیا شاندار بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی لب الحصیفی، یعنی جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، تو اے کافروں، اے غیر مسلموں، اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ حاصل مت کرو۔ یعنی یہ عجیب بات تھی کہ یہاں اپنے بھتیجے سے محبت ایسی تھی کہ جب پتہ چلا انہیں ستایا جا رہا ہے تو ان کے دین پر آپ آ گئے، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اب اسلام کو تقویت تو ملی،
مگر اس کے 3 دن کے بعد ایک اور عظیم واقعہ ہوا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے ایمان لانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عمر دو عمر کا نام لیا، ایک ابو جہل کا نام بھی عمر ہی تھا، کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، اس کے ذریعے، ان کے ایمان لانے کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اس لیے دعائے مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ ہیں میرے آقا کا دل جلتا تھا نا اس وقت، جو کیفیت تھی مسلمانوں کی، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہے بڑی عداوت رکھتے تھے، کفار کے جرنیل تھے، یعنی یوں سمجھیے ادھر سے حملہ کرنے والوں میں آگے ہوا کرتے۔ تو ایک بار غصے میں بھرے ہو کر آپ ننگی تلوار لی اور بازار میں نکلے، اور نیت یہ کی کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر کو ابھی خبر نہیں دی تھی۔ یاد رہے کہ اب تک 39 مسلمان ہوئے تھے، 39 ہی مسلمان تھے ساری دنیا میں، اتنے تھوڑے ہی تھے، تو خوف بھی تھا، اپنا اسلام بھی سب کو نہیں بتاتے تھے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ اے عمر، دوپہر کا وقت ہے، یہ ہاتھ میں ننگی تلوار رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس آج طے کر لیا ہے، یہ اسلام کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں بانی اسلام، میں ان کو دنیا سے معاذ اللہ ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو اب حضرت نعیم کیا کہتے ہیں کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ جو ہیں اور تمہارے بہنوئی سعید جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے دین کی وجہ سے معاذ اللہ تکلیف پہنچانے نکلا ہو، جب اسے یہ پتہ چلے کہ گھر میں ہی اسلام آ گیا ہے، بڑے غصے کے عالم میں گھر میں پہنچے۔ جب گھر گئے تو بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت عمر کی آواز سن کر سب ڈر کے چھپ گئے، قرآن کے اوراق ادھر ہی چھوڑ دیے اور خود چھپ گئے۔ اب دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی سعید بن زید پر جھپٹے، ان کی داڑھی کو پکڑ کر زمین پر انہیں جناب پٹخ دیا، سینے پر سوار ہو گئے اور خوب انہیں مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ انہیں بچانے کے لیے دوڑی تو حضرت عمر نے ایسا چانٹا اپنی بہن کے منہ پر مارا، غصے میں تھے کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ گئے، خون سے چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے عمر سن لو، جتنا مارنا ہے مار لو، اسلام میں نے نہیں چھوڑنا ہے۔ دل سے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، اب اس دل سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا یہ خون آلود چہرہ دیکھا، یہ عزم دیکھا کہ میرے سامنے تو بڑے بڑے بہادر کانپنے لگ جاتے ہیں، یہ عورت ہو کر، میری بہن ہو کر اسلام پر ایسی استقلال والی ہے، کہا اچھا ایک کام کرو، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم کچھ پڑھ رہے تھے دکھاؤ وہ کیا ہے۔ تو اب جب بہن نے قرآن کے اوراق سامنے رکھے تو پہلے تو بہن نے کہا کہ تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے جاؤ وضو کر کے آؤ۔ ایک طرف چہرہ لہو لہان ہے اور بھائی سے کہتے ہیں کہ تم وضو کر کے آؤ، پاک ہو کر آؤ۔ بہرحال پھر قرآن کے صفحات آگے رکھے گئے اور جب جس آیت پر حضرت عمر کی نظر پڑی، اب جب یہ قرآن پاک کی آیت حضرت عمر نے سنی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اب جب یہ آیت حضرت عمر نے پڑھی، آپ کے دل پر ایک ایک لفظ تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہوتا رہا، جسم کا ایک ایک بال لرزہ بر اندام ہو گیا، اور جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ و رسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اب یہ وقت تھا کہ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں اس جگہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان جائیں نا تو دار ارقم کی ایک یاد ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف ہم چلتے ہیں تو دائیں طرف علماء بتاتے ہیں کہ یہیں کہیں وہ دار ارقم تھا۔ یہ اسلام کی پہلی تربیت گاہ تھی۔ تھوڑے ہی مسلمان ہوتے تھے، چھپ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور میرے آقا انہیں اسلام کے احکام بتاتے۔ 39 تو مسلمان تھے۔ بہرحال اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر ایمان لے آئے، پتہ
پتہ کسی کو نہیں ہے، پھر دوبارہ نبی پاک کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ کمال دیکھو ایمان کا، تھوڑی دیر پہلے جان لینے کو نکلے تھے، کلمہ پڑھ کر نبی پاک کی غلامی اختیار کر لی، اب نبی پاک پر جان نچھاور کرنے کو چل رہے ہیں۔ یہ ریولوشن، یہ انقلاب دنیا میں کہیں آپ نہیں بتا سکتے۔ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کہیں نکلے، آپ کا کوئی دشمن ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہے، لڑنے آ گیا، بڑا غصے میں ہے، کہیں ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کسی نے سوچ کر آیا ہوگا اب چھوڑوں گا نہیں، لیکن جب سامنے آ کر اگر کوئی شریف آدمی کو دیکھ لیتا ہے یا بندہ اسے راضی کر لیتا ہے تو کم از کم کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے چلو یار آیا تو بڑے غصے میں تھا، اب معاف کیا تم کو۔ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، یہ بھی کمال ہے اگر کسی کے ساتھ ہو جائے، مگر دنیا میں آپ کوئی ایسی مثال نہیں دکھا سکتے کہ جس کو کوئی قتل کرنے آئے، جان لینے آئے، مگر اس چہرہ زیبا کو دیکھے تو جان دینے والا بن جائے۔ گرفتار کرنے آئے کہ نہیں چھوڑوں گا، گرفتار کر کے لے جاؤں گا، مگر اس جلوہ جانا کو دیکھے تو ان کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جائے۔ پہلے کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، بعد میں بھی کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں، مگر پہلے نہ چھوڑنے کی بات اور تھی، اور اب یہ کہتا ہے کہ در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جب ہجرت مدینہ کی طرف جا رہے تھے، بات کہیں اور نکل جائے گی، ہجرت مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ اعلان تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک کو گرفتار کرنا تھا، بڑے بڑے اونٹ اور بڑے بڑے انعام اعلان ہو گئے تھے، تو ایک شخص جو تھا 70 سوار لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا ہے کہ مل جائیں تو پکڑ لوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، نبی پاک کا مبارک چہرہ دیکھا، کچھ کلام کیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے تو یہ نیت کی تھی آپ کو مدینے پہنچنے نہیں دوں گا، اب نیت یہ ہے کہ آپ کو مدینے لے کر میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ لک ایٹ دا ریولوشن، یہ انقلاب فقط سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاش کر رہے ہیں، پہلے بھی تلاش کر رہے تھے، اب مقصد کچھ اور ہے، مگر صحابہ کو پتہ نہیں ہے، ننگی تلوار وہی ہاتھ میں ہے، دار ارقم پر پہنچ گئے، دروازہ بند پایا، کنڈی بجائی جاتی ہے، اندر سے لوگوں نے دروازے کی جھری میں سے دیکھا، خوف کا عالم تھا، کافر ویسے ہی تلاش کرتے رہتے تھے، جب دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اندر آ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے بہادر تھے، ان کو آ کر بتایا کہ عمر آئے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی لائے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تاریخی الفاظ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑ کر فرماتے ہیں اے خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا، آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے نبی پاک کی زبان سے الفاظ سنے، با آواز بلند کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر اس مسلمان جتنے خوش ہوئے، ایسی خوشی کم دیکھنے کو ملی۔ مکے کے پہاڑ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فضاؤں سے گونج اٹھے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت عمر تو حضرت عمر ہے نا، جب سے حضرت عمر ایمان لائے اسلام کا گراف، اسلام کی عزت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب حضرت عمر نبی پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چھپ چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابھی 40ویں آپ نے 40ویں کا عدد پورا کیا، اٹھیے ہم کعبے کی طرف چلتے ہیں اور علل اعلان عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب دار ارقم سے نکلے، کیا منظر ہوگا، کیا شاندار منظر ہوگا۔ اب پہلی بار ان دا ہسٹری آف اسلام بآواز بلند ببانگ دہل اعلانیہ مسلمان نکلے ہیں کعبے کی طرف عبادت کرنے کو۔ پہلے ڈر ڈر کے عبادتیں ہو رہی تھی، 2 صفیں ہیں، ان 2 صفوں کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ چل رہے ہیں اور دوسری صف کے ساتھ حضرت عمر چل رہے ہیں۔ اللہ، اس شان سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ اس صف کو لے کر آگے بڑھے، علل اعلان نماز ادا کی اور حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے حضرت عمر نے اپنے اسلام کا اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لوگ حضرت عمر کو مارنے کے لیے دوڑے، بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر کا ماموں ابو جہل آ گیا، اس نے پوچھا کہ کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ عمر بھی اسلام لے آئے ہیں۔ اب
اب اس لیے ہم برہم ہو کر جو ہے وہ اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال شخصیت، آپ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا رہا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ بہرحال چونکہ آج موضوع ہمارے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ایمان لانے سے اسلام کو بڑی تقویت اور بڑا عروج ملا۔ اس سے ہمیں ایک مدنی پھول ملتا ہے کہ ہمیں بھی ان شخصیات کو دین کے قریب لانا چاہیے، ان لوگوں کو دین کے قریب لانا چاہیے جن کا جناب معاشرے میں انفلوئنس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ جب صاحب عزت، صاحب ثروت اور اس طرح معاشرے میں اثر رکھنے والے لوگ اسلام لاتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہوئے دین کے قریب آتے ہیں تو ان کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اسلام کو اور دین کے کاموں کو تقویت ملتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزوہ احد کی بات کرنی ہے، لیکن یہاں تاریخ کی کچھ اہم باتیں بھی بتاتا چلوں۔ غزوہ اور سریہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ ساری جو جنگیں ہوئی اسلام میں سارے غزوات نہیں ہیں۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سریہ کس کو کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن ٹولیوں میں جن لشکروں میں خود شامل نہیں ہوئے اسے روانہ فرمایا اسے سریہ کہتے ہیں۔ اور پیار امام کتنے غزوات ہوئے اور کتنے سریہ ہوئے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تاریخ کی اہم معلومات ہے۔ آج بہت ساری ٹیموں کے، بہت سارے اسپورٹس مین کے ریکارڈ پتہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کی تاریخ کے بارے میں بہت کم پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بیان کی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں: نمبر 1 جنگ بدر، نمبر 2 غزوہ احد، نمبر 3 جنگ احزاب، پھر جنگ بنو قریظہ یا بنو قریظہ، غزوہ بنو المصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین اور غزوہ طائف۔ یہ 9 وہ ہیں جس میں باقاعدہ جنگ بھی ہوئی۔ سرایا یعنی جن لشکروں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 ہے 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ اب ایک عجیب بات جو لوگوں کو شاید نہیں پتہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ان کا بہت گہرا تعلق تو احد شریف سے ہے، مگر اسلام کا سب سے پہلا سریہ، سب سے پہلا وہ لشکر جو میرے آقا نے روانہ کیا وہ سریہ حمزہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سپہ سالار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا لشکر تھا، کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا سفید جھنڈا عطا کیا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین تھے، اور اس کو جس لشکر سے مقابلہ کرنا تھا وہ 300 کی تعداد میں تھے، اور اس کا سپہ سالار بھی ابو جہل تھا۔ حضرت حمزہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جناب تیاری بھی ہو گئی تھی لڑائی کی، لیکن ایک شخص تھا مجدی بن عمر جہنی جس نے دونوں فریق کے جناب حلیف کا کام کیا اور بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کر دی۔ جنگ تو نہ ہوئی لیکن اس کی سپہ سالاری جو تھی وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ بہرحال اب آتے ہیں احد شریف، سبحان اللہ۔ ویسے ہی احد شریف کی کیا بات ہے کہ یہ ہجرت کا 3را سال تھا، ابھی مدینہ شریف مسلمان پہنچے تھے، گویا سکون کا سانس لیا تھا۔ پہلے غزوہ بدر ہو گیا اور اب جناب غزوہ احد ہو گیا۔ اچھا، احد کیوں کہا جاتا ہے؟ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور چونکہ یہ واقعہ احد پہاڑ کے دامن میں ہی ہوا اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے جو واقعات ہیں، اس غزوے کے جو واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان کیے۔ اور احد شریف کی بات کرتا چلوں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا خلاصہ ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب یہ پہاڑ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ بار بار ہم سب کو جبل احد کی حاضری عطا فرمائے۔ تو اب یہ 9 میل لمبا پہاڑ جنت میں جائے گا، کیوں جائے گا؟ نبی پاک سے محبت کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب پتھر محبت کرے جنت میں جائے گا، عاشق رسول محبت کرے کیسے جنت میں نہیں جائے گا؟ سچی محبت کر لو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جنت انشاءاللہ ہمارا ہی مقدر ہے، سرکار کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت۔
حور و قصور و غلما منکر کو نہ ملیں گے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سچی محبت کرنی ہے۔ بہرحال اب یہ ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ غزوہ احد کیوں ہوا؟ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ غزوہ بدر جب یہ ہوا تو وہاں 70 کفار گرفتار ہوئے اور 70 اس میں واصل بجہنم ہوئے، قتل ہو گئے تھے۔ تو ان کے اندر بڑی جس کو کہ انتقام کی آگ تھی، اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ بدلہ لینا ہے بدر کا۔ اب وہ باقاعدہ پریپریشن کی، انہوں نے اپنے مال کا ایک بڑا حصہ ہتھیاروں پر خرچ کرنا شروع کیا کہ اب ایسا حملہ کرنا ہے کہ اب ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، اسلام کا نام ختم کر دینا ہے تاکہ یہ بدر کا بدلہ ہو جائے۔ اب باقاعدہ اشعار کے ذریعے، عرب کے لوگ جو ہے نا یہ شعروں کے ایسے ماہر تھے کہ یہ اشعار کے ذریعے گویا جنگ کے لیے تیار کرتے تھے، تو شعر پڑھے جاتے شہروں میں جا جا کے تاکہ لوگوں کی انتقام کی آگ بھڑکے۔ خوب مال خرچ کیا، خوب لشکر بنایا، اور اب جناب وہاں کی عورتوں نے یہ پلان کیا کہ عورتوں نے قسم کھائی کہ اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ یعنی عورتوں کے اندر بھی اتنا انتقام تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے، ایک عورت تھی، اس نے وحشی کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کارگزاری کے صلے میں اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب یہ پلاننگ ہو گئی۔ اب تیاری کر کے مدینہ منورہ کی طرف یہ بڑھ گئے۔ ادھر مدینے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، آج کا دور تو ہے نہیں میڈیا کا کہ جناب فلاں ملک میں کچھ ہوا تو بریکنگ نیوز چل گئی۔ اب ادھر سے یہ مکہ پاک سے روانہ ہو گئے، پتہ بھی نہیں کہ اتنی تیاری ہو رہی ہے۔ اب وہاں کیا ہوا، مدینہ منورہ حضرت جو عباس تھے پیارے آقا کے ایک اور چچا جو ہیں، وہ بھی مسلمان ہو تو چکے تھے لیکن خفیہ رکھا تھا انہوں نے اپنا ایمان۔ انہوں نے مکے میں رہتے ہوئے خط لکھ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ کفار قریش تو بڑی تیاری کر رہے ہیں اور یہ مکے مدینے پر چڑھائی کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب یہ خط جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ کہ سن گن لو، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ لشکر تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے اور بڑی زبردست تیاری کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک طرف 1 سال سے تیاری ہے حملہ کرنے کی، اور دوسری طرف پتہ ہی بعد میں چل رہا ہے۔ 14 شوال تھا سن 3 ہجری، جمعے کی رات حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم چند ہتھیاروں کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر کا وہ جناب محاصرہ کیا۔ انہوں نے مطلب حفاظت کے لیے وہ پہرا دیتے رہے کہ کہیں مدینہ منورہ میں حملہ نہ کر دیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مدنی مشورہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ مدینے میں رہ کر لڑنا ہے یا مدینے سے باہر جا کر، مدینہ منورہ سے باہر جا کر ان کو انٹرپٹ کرنا ہے۔ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ منورہ ہی میں رہا جائے۔ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن امی، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا، وہ بھی کہتا جناب مدینہ شریف میں ہی رہیں۔ لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ نوجوان تھے جو کہتے تھے، جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو بڑا جوش تھا، کہا نہیں ایک ہی بار ان سے مقابلہ کرنا ہے اور مدینہ منورہ سے باہر نکل کر فائنل جس کو کہیں جناب اب لڑائی لڑنی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے لباس جو جنگ تھا، جہاد کا جو غزوے کا لباس ہوا کرتا تھا، وہ بھی پہن لیا۔ میرے آقا باہر آئے تو پتہ چلا کہ باہر مشورہ کر کے لوگ سارے ہی اس بات پر ایگری ہو گئے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہی رہنا ہے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دشمنوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ سنا دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ اب جناب سارے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تیار کیا۔ 1000 کا لشکر تھا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں فگرز اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ غزوہ احد کا نام تو بڑا سنا ہے، مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مقابلہ کن سے تھا۔ 1000 کا لشکر تھا، لیکن وہاں سامنے 3000 کا لشکر تھا۔ اب یہودی جو تھے مدینے کے قریب رہنے والے، وہ بھی آئے کہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیتے، انہیں واپس لوٹا دیا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس کو ویسے ہی کوئی بہانا چاہیے تھا، اس نے کہا میرا مشورہ نہیں مانا گیا، مدینہ شریف کے اندر رہ کر لڑنا تھا، اس لیے میں بھی جا رہا ہوں۔ 300 کا لشکر لے کر وہ بھی چلا گیا۔
اب 1000 میں سے 700 رہ گئے، مسلمان 700 تھے، سامنے کا لشکر 3000 جس میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں، اور مسلمان جناب ان کے پاس 700 لوگ تھے، لیکن جذبہ کیا تھا؟ اب ذرا جذبے کی بات دیکھیے۔ اب بچوں کو نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جو چھوٹی عمر کے ہیں انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسلامی تاریخ کا، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں یہاں پر، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کا وہ غزوہ جس کو سنہرے حروف سے لکھا جائے، قربانی کی جو داستانیں احد کے میدان میں رقم کی گئی ہیں وہ دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں میرے آقا نے ان سے فرمایا تم بہت چھوٹے، واپس چلے جاؤ، تو وہ اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ میرا قد اونچا ہے۔ جب ان کا قد ناپا گیا تو وہ جو اسکیل تھا اس میں وہ آ گئے، اس لیے ان کو لے لیا گیا۔ اب حضرت سمورہ، یہ بھی کم عمر نوجوان تھے، ان کو واپس کیا گیا، تو کہتے جب رافع کو لیا ہے تو مجھے بھی لے لیں، ہماری کشتی کرا دیں، میں رافع کو گرا دوں گا۔ دونوں کا مقابلہ کروایا گیا۔ اب جب مقابلہ کروایا تو انہوں نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا۔ اب جب پچھاڑ دیا تو اس لیے یہ بھی سلیکٹ ہو گئے، یعنی جان دینے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب حضرت سمورہ جو ہیں وہ بھی جناب اس غزوے میں شامل کر لیے گئے۔ اب 12 شوال سن 3 ہجری، مشرکین تو بدھ کے دن ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تھے، کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 14 شوال جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد کے میدان میں پہنچے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی صف بندی کی۔ آج بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی وہاں موجود ہے جس کو جبل رمات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا کہ وہاں سے کفار حملہ کر سکتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر انداز وہاں کھڑے کر دیے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا امیر مقرر کیا کہ جب تک ہم حکم نہ دیں تم نے یہاں سے نیچے نہیں آنا، وہاں ڈٹے رہنا ہے۔ اب ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی پہاڑی پر وہ کھڑے رہیں اور پہرا دیتے رہیں۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مسلمانوں کے سامنے جو غیر مسلم تھے ان کا غرور کیسا تھا، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ کیا لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ میدان میں آ کر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسلمانوں کوئی تم میں ایسا ہے جو مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے، مجھے مار کر، یا میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ یعنی ان کو یہ بھی گوارا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن اتنا غرور تھا۔ اس گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام جب شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سنا تو فرمایا ہاں میں ہوں، یہ کہہ کر فاتح خیبر ذوالفقار کے ایک ہی وار میں اس کا سر پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ زمین پر تڑپنے لگا، شیر خدا اپنا منہ پھیر کر چلے گئے۔ کسی نے کہا آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا، اسے جہنم میں کیوں نہیں بھیجا، آپ واپس کیوں آ گئے؟ فرمایا جب اس کے سر پر وار کیا اس کی شرمگاہ کھل گئی، اب یہ مجھ سے منت کرنے لگا تو مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جو طلحہ کا جو اس کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ آگے آیا، اور اب جناب جب وہ لڑنے کے لیے آیا حضرت حمزہ آگے نکلے، اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی، اور آپ نے کیا شاندار نعرہ غزوہ احد میں لگایا، فرماتے انا ابن ساق الحجیج، میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بہرحال اب 1 to 1 لڑائی شروع ہو گئی، گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے؟ ایک جو آپ کو پہلے آپ نے سنا کہ ہند نے ایک اپنا غلام وحشی کو ٹارگٹ یہ دیا تھا، تم نے کچھ اور نہیں کرنا، بس حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ وہ چھپ کر بیٹھا رہا اور وہ دیکھتا رہا۔ اب جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آئے تو آپ کے قریب اس نے نیزہ مارا اور آپ کی ناف میں لگا، پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لائے، اور آپ جو ہے آپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور عظیم شہادت، ایک اور عظیم واقعہ، یا نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان کی زندگی کا خواب ہوتا ہے کہ کسی اچھی جگہ اس کی شادی ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، ذرا غور کیجئے، نوجوان شادی کی پہلی رات کیسی خوشیاں مناتا ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اور ادھر
مدینے میں اعلان ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی روانگی ہے۔ شادی کی پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور غزوہ احد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، وہاں جا کر اس طرح لڑائی کرتے ہیں کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد جب آپ کے جنازے کو تلاش کیا جاتا ہے، آپ کی لاش کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ لاش نہیں ملتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب رک جاؤ، حنظلہ کو فرشتے آسمانوں کی طرف لے گئے ہیں، اس کو وہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب نیچے لایا گیا، آپ کے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، اس لیے آپ کو غسیل البلائی کا کہا جاتا ہے۔ بات معلوم کرنے پر پتہ چلی کہ چونکہ شادی کی پہلی رات تھی، غسل کا موقع بھی نہ ملا اور اللہ کی راہ میں اس طرح نکل پڑے کہ کہیں یہ غسل کرنا تاخیر کا باعث نہ بن جائے، تو انہیں غسیل الملائکہ کا لقب ملا، انہیں جناب فرشتوں نے غسل دیا۔ ارے کس کس داستان کی بات کی جائے، مگر اس جنگ میں ایک بڑا عجیب و غریب یو ٹرن آیا۔ اب مسلمان جب لڑائی لڑ رہے تھے، کفار کی حالت خراب تھی اور محسوس یہ ہونے لگا تھا کہ مسلمان جیت چکے ہیں، مال غنیمت جمع ہونے لگ گیا ہے۔ اب وہ جو چھوٹی سی پہاڑی تھی جہاں مسلمانوں کے 50 تیر انداز وہاں کھڑے کیے گئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو جیت چکے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جبیر نے بڑا سمجھایا، دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے یہ جگہ مت چھوڑنا، مگر وہ سمجھے کہ بازی ختم ہو گئی ہے۔ کئی صحابہ نیچے آ گئے اور خالد بن ولید، دیکھیں قدرت کی باتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور اس زمانے سے وہ جنگی اسٹریٹجی میں بڑا دماغ رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے، کفار پیچھے تو ہٹ گئے تھے، اپنی شکست بھی ایک طرح سے محسوس کر رہے تھے، مگر جب دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے، انہوں نے یو ٹرن کیا اور دوبارہ ادھر سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور یہ حملہ بڑا کاری ثابت ہوا۔ اس میں بڑے بڑے جید صحابہ شہید بھی ہوئے اور اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں، بات طویل ہو رہی ہے، مگر حضرت مصعب بن عمیر یہ پہلے مبلغ ہیں جن کو مکہ پاک سے مدینہ طیبہ بھیجا گیا۔ آج جو مدینہ طیبہ میں ایمان کی شمع روشن ہے، یقیناً یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی کاوشیں نبی پاک کے کرم سے شامل ہیں۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ آپ بہت بڑے ایک امیر خاندان کے فرد تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے مکے میں جو لباس پہنتے تھے نا، لوگ اس لباس کو فالو کرتے تھے، ویسے ہی لباس سلواتے تھے، اور کئی 100 دینار کا آپ کا لباس ہوا کرتا تھا، مگر جب ایمان لائے تو گھر والوں نے گھر سے اس حال میں نکالا کہ جسم پر 2 چادریں تھیں۔ نبی پاک کے پاس آئے تو پورا لباس پہننے کو نہیں تھا، لیکن نبی پاک ہی کے ہو کر رہ گئے، اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ کے اوپر ابن کمی نے جب ہاتھ پر وار کیا، پہلے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، آپ نے بائیں ہاتھ سے پرچم سنبھالا، بائیں ہاتھ پر اس نے وار کیا، آپ ٹوٹے ہوئے بازوؤں سے سینے پر اسلام کے اس علم کو سنبھالتے رہے اور پڑھتے رہے، وما محمد الا الرسول قد خلت من قبل الرسل۔ اب جناب ابن کمی نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر تو شہید ہو گئے، لیکن آپ کی جو شکل مبارک تھی نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ نہ کچھ ملتی تھی، تو لوگ یہ سمجھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ اب جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ پیارے آقا شہید ہو گئے، تو صحابہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گئے، کچھ صحابہ بالکل ہمت ہار بیٹھے، کچھ صحابہ جناب پیچھے ہٹ گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ کہ جس کے لیے لڑ رہے ہیں وہی دنیا میں نہ رہے۔ بہرحال حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کمال کی بات کی کہ اے صحابہ کیوں نہیں لڑتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن نضر لڑتے لڑتے میدان جنگ میں آگے نکلے اور وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر نے کہا کہ تم لوگ بیٹھے یا کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اب ہم لڑ کر کیا کریں، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر نے فرمایا اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلو ہم بھی اسی میدان میں لڑتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لڑتے لڑتے آپ اس طرح شہید ہوئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ نیزے اور تلواروں کے زخم ان کی لاش پر موجود تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ کر صورت بگاڑ دی تھی، اور جب یہ تلاش کرنے پر چیک کیا گیا کہ لاش کس کی ہے تو کوئی نہیں پہچان سکا۔
فقط آپ کی بہن نے آپ کی انگلیوں کی وجہ سے آپ کو پہچانا۔ اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے قربانی دی ہے۔ بہرحال ایک صحابی نے دور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا اور نعرہ لگایا کہ میرے آقا موجود ہیں۔ صحابہ میں پھر ہمت آئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کافروں نے دیکھا کہ یہ موجود ہیں، اب سارے کافر مل کر ٹوٹ پڑے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، کون ہے جو مجھ پر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ اللہ غنی۔ صحابہ کرام نے گویا نبی پاک کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا، اپنے جسم پر تیر سہتے رہے۔ حضرت زیاد بن سکن نے 5 انصاریوں کو لے کر نبی پاک کے گرد ایک حالہ بنایا، ایک ایک کر کے سب نے جانیں فدا کر دی۔ حضرت زیاد کا آخری وقت تھا، زخموں سے چور چور تھے۔ ایک اشارہ کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے زیاد کوئی آخری تمنا ہے تو بیان کرو۔ اللہ غنی۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فزت برب الکعبہ۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، دین اسلام کے حق ہونے پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر میں ایمان لاتا ہوں، میں راضی ہوں، اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نبی پاک کے قدموں میں قربان ہو گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس کس داستان کی بات کی جائے۔ اسی گھمسان کی لڑائی میں ایک صحابی جو تھے کھڑے ہو کے کھجور کھا رہے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ بشارت سنی، اپنی کھجوریں رکھیں، تلوار اٹھائی اور جنگل میں اس گھمسان کی لڑائی میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربانی کیسی کیسی دی گئی۔ حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ لنگڑاتے تھے، آپ کا پیر میں لنگ تھا۔ مدینہ منورہ سے جب نکلے تو اپنے گھر میں دعا کی، یا اللہ واپس مجھے گھر نہ آنے دینا، اپنے اہل و عیال میں واپس نہ آنے دینا۔ اب جب غزوہ احد میں پہنچے، چونکہ آپ کے پیر میں لنگ تھا، آپ کو روک دیا گیا کہ آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی چاہتا ہوں لنگڑاتا لنگڑاتا میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ آپ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو آپ کی زوجہ نے، آپ کی بچوں کی امی نے آپ کی لاش کو اٹھایا، مدینہ منورہ کی طرف ڈال کر گھوڑے کو چلانا چاہا، اونٹ پر ڈال کر لے جانا چاہا، وہ اونٹ مدینے کی طرف ہی نہ جاتا تھا، بڑا دھکا دیا، اونٹ چلتا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک نے پوچھا یہ گھر سے نکلے تھے، کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ کہا دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے احد سے واپس نہ آنے دینا۔ اے پیارے آقا فرماتے یہی وجہ ہے ان کی لاش واپس نہیں جا رہی، یہیں دفن کر دیا جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح یہ داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ بہرحال اس غزوے میں میرے آقا بھی زخمی ہوئے، میرے آقا کے جسم اقدس سے بھی خون بہا، مگر صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح اپنے گھیرے میں لیے رکھا، کس طرح اپنی جانیں قربان کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب کافروں کے تیر چل رہے تھے، اللہ غنی، یہ منظر دیکھ کر جانثار صحابہ نے کیا کیا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھیں، اپنی پیٹھ پر وہ تلواروں کے وار لیتے رہے، یہاں تک کہ کوئی نیزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچنے دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اساری کا عالم یہ تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا، ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جان اثار صحابہ نے ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور نشانہ باز تھے، آپ نے اتنے تیر چلائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو طلحہ کے پیچھے نبی پاک موجود تھے۔ میرے آقا سے حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پیچھے رہیں، کوئی تیر آئے تو مجھے لگ جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا اوپر آ کر دیکھتے کہ پوزیشن کیا ہے، کہتے یا رسول اللہ پھر نیچے ہو جائیں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، اپنا سینہ آگے کر کے کھڑے رہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ غنی، ان کا ذکر نہ ہو تو احد کی بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کیا، نبی پاک کے چہرے کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ آگے کر دیا۔ اب ایک تیر آیا اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا، وہ آنکھ ہی باہر آ گئے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، آنکھ باہر نکلی، ڈاکٹر نہیں ڈھونڈتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی ہے۔ میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، واپس وہ آنکھ واپس لگا دی، اور دعا کیا فرمائی، فرماتے یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔
مشہور یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آنکھ جو تھی جو باہر آ کر واپس لگی ہے، وہ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ کس داستان کی بات کی جائے، حضرت سعد بن ابی وقاص، آئے ہائے ہائے، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، بڑے کمال کے تیر انداز تھے، بڑی جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے، نبی پاک تیر دیتے جاتے۔ دیکھو صحابہ سے ایک جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، سنا ہے نا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قسمت دیکھو، میرے آقا تیر دیتے جاتے، فرماتے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ غنی، کیا صحابہ نے قسمت پائی۔ بہرحال میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سارا جبر جاری تھا، مگر زبان مصطفیٰ پر کیا جاری تھا؟ میرے آقا فرما رہے تھے، اس وقت بھی یہ دعا جاری تھی، میرے آقا خود بھی زخموں سے چور چور ہیں، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال ایک طرف تو یہ سب ہو رہا تھا، دوسری طرف جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، کیونکہ ہند نے یہ نیت کی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو چبائے گی، تو اس نے کیا کیا، بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی لاشوں کے کئی ٹکڑے کیے گئے اور کان ناک وغیرہ کاٹ کر چہرے بگاڑ دیے گئے صحابہ کرام کے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا، اور ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مقدس لاش کو جناب جگر نکال کر اب چبانے کی کوشش کی، مگر وہ کھا تو نہ سکی، لیکن اسے اسی لیے ہند جگر خوار کہا جاتا ہے۔ لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رہے کہ ابو سفیان اور ہند نے جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، تو اس دن اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کیسا عظیم مذہب ہے کہ اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہند کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں کچھ برا نہ کہا جائے، کیونکہ یہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد یہ صحابی کے مرتبے تک پہنچ گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں معاف فرما دیا، جب یہ ایمان لائے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف تو فرما دیا، مگر پھر بھی بدلہ نہ لیا، پھر بھی معاف کر دیا۔ آج ان اسلامی بھائیوں سے میرا سوال ہے، ان مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ کے معاف نہیں کرتے۔ میرے آقا نے اپنے چچا جن سے بڑا پیار فرماتے تھے، ان کے جگر چبانے والوں کو معاف کر دیا، جسم کے ٹکڑے کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر کے کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا، ارے میں نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں۔ ارے میرے آقا معاف کرتے چلے گئے، اور آج آقا کے غلام کہلانے والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں غزوہ احد جو ہے ہمیں بہت ساری باتیں سکھا رہا ہے کہ صحابہ کرام نے کچھ نہ دیکھا، نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آج ہم سے راہ خدا میں مال خرچ نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں ہم سے اپنا وقت خرچ نہیں ہوتا۔ آج چھوٹی سی قربانی کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں جناب میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں یہ ٹائم نہیں دے سکتا، میں یہ قربانی نہیں دے سکتا۔ ارے غزوہ احد کی یاد منانے والوں، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں۔ ارے کس کس واقعے کی بات بتاؤں، ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب یہ خبر اڑی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دے گئے تو ایک بوڑھی صحابیہ مدینہ منورہ سے دوڑتے ہوئے احد کو پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو کسی نے کہا تمہارے شوہر قتل ہو گئے ہیں، تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور آگے گئی، کسی نے کہا تمہارے والد بھی شہید ہو گئے، کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور آگے جاتی ہے، کسی نے کہا تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے، کہتی مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بس مجھے نبی پاک کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک زندہ سلامت ہیں، خیریت سے ہیں، کہتی نہیں نہیں مجھے آقا کا دیدار کروا دو، جس کا باپ مر گیا ہو، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو، پرواہ نہیں ہے، نبی پاک کو دیکھنا ہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہے، کہتی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ سلامت ہیں، اب کسی غم کا کوئی فکر نہیں ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، اب خیر ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی قربانیاں صحابہ کرام اور صحابیات نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غزوہ احد میں دی ہیں۔ ایک بڑی عجیب و غریب دعا مانگی گئی تھی غزوہ احد سے ایک رات پہلے۔ آج ہمارے پاس کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو،
ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مصیبت ٹل جائے، مجھ پر کوئی پرابلم نہ آئے، غزوہ احد ہونا ہے، صبح لڑائی ہونی ہے، 2 صحابہ ساتھ بیٹھے، سنو، ایک کا نام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص. اور حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے سعد آؤ مل کر دعا کرتے ہیں. ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق دعا کرے، دوسرا آمین کہے. عجیب لوگ تھے. اب حضرات نے ایک کونے میں جا کر کیا دعا کی؟ حضرت سعد نے پہلی دعا کی، یا اللہ جب کل لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر کرنا اور میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں. حضرت عبداللہ نے آمین کہہ دی. اب حضرت عبداللہ نے کیا دعا کی؟ سنو، کہتے ہیں اے اللہ کل میدان جہاد میں میرا ایک بڑے بہادر سے مقابلہ ہو اور سخت حملہ کرنے والا ہو، میں بھی شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے، میں بہتوں کو قتل کروں مگر اس کے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں، اور شہید ہونے کے بعد کافر جو ہے نا میرے ناک کان کاٹ لیں، پھر قیامت کے دن میں تیرے حضور پیش ہوں تو فرمایا عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ تو یا اللہ میں تجھے جواب دوں کہ یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گئے ہیں، اور تو کہے سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے. حضرت سعد نے ان کی دعا پر آمین کہی. یہ کیسے لوگ تھے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دونوں کی دعا قبول ہوئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا، اور عبداللہ بن جہش لڑتے لڑتے شہید بھی ہوئے اور آپ کے اعضا بھی کاٹ لیے گئے. اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا کہ رب فرمائے گا اے عبداللہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا، تمہارے اعضا کدھر گئے؟ اور اس دن وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ تیری راہ میں، تیرے رسول کی راہ میں کاٹے گئے، اور اللہ فرمائے گا اے عبداللہ سچ میں اسی راہ میں کاٹے گئے. یہ ہے صحابہ اکرام، یہ ہیں ان کی قربانیاں. نبی پاک جبھی تو فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے. ہم کیوں نہ صحابہ سے پیار کریں، ہم کیوں نہ اہل بیت سے پیار کریں؟ ارے انہوں نے سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا، ہم باتیں کرتے ہیں، انہوں نے پروف کیا. پیارے آقا کی بخاری شریف کی حدیث پاک یاد رکھنا، نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے اولاد سے، اس کے گھر بار سے، بلکہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مگر آج سوچو ہم کیا نبی پاک سے واقعی اتنی محبت کرتے ہیں؟ ارے وہ تو صحابہ بچوں کو نہ دیکھتے تھے، بچے قربان کر دیتے تھے. ہم بچے کے لیے دین قربان کر دیتے ہیں. کیا؟ ارے جناب بچے کی شادی ہے نا، خوشی میں تو سب کرنا پڑتا ہے. ارے اچھا خاصا نیک نمازی اس کے گھر میں فنکشن ہو رہا ہے، ارے حاجی صاحب کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ آپ تو ایسے نہ تھے. بندہ کہتا ہے بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ایک طرف ادھر جانیں قربان ہو رہی ہیں، ادھر ہم سے اپنے ارمان قربان نہیں ہوتے ہیں، ادھر ہم سے اپنی خواہشیں قربان نہیں ہوتی. آج اچھا خاصا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کہلانے والا جب موقع آتا ہے تو حرام کما لیتا ہے، جب موقع آتا ہے تو بدکاری کر لیتا ہے، جب چانس ملتا ہے تو جناب رشوت لین دین اور برائی کے کام کر لیتا ہے. کدھر جاتا ہے تمہارا عشق رسول؟ اے شہدائے احد کی یاد بنانے والوں، میری اور آپ کی ملاقات ہونی ہے قیامت کے دن شہدائے احد سے. اس دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے اور کہا کہ میں نے تو اپنی ناک اور کان کٹوا دیے اور تم داڑھی کاٹ کر اس کو گندی نالی میں بہاتے رہے. اگر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں سید الشہداء سید الحمزہ سے ملاقات ہو گئی جن کا جگر چبایا گیا تھا، اگر وہ ہمارے سامنے آ گئے اور ہم سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے دین متین کے لیے کیا کیا، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم تو فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے تھے، ہم تو جناب گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے بجا کر خوشیاں مناتے تھے. ایک طرف صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اپنے جسم کو چھلنی کروا دیتے، اور آج ہم ہیں کہ نبی پاک کی سنتوں کا خون ہو رہا ہے. آج نبی پاک کے جناب پیارے آقا کے دین کا دنیا بھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمارے کاندھے پر، ہمارے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. بندہ کہتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، بس پیسے کمانے ہیں، حرام سے آئیں کہ حلال سے آئیں، میں نے اپنا کام سیدھا کرنا ہے. میرے نیچے اسلامی بھائیوں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. آؤ شہدائے احد کے وہ مزارات ہمیں پکار رہے ہیں کہ ہم بھی نبی پاک کے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بھی سنتوں کی خدمت کے لیے اپنا وقت دیں. ارے شہدائے احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے میرے آقا کو پیار کتنا تھا. میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا احد شریف کے مزارات پر
تشریف لے جایا کرتے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی عمل رہا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے دربار میں جا کر ایک بار فرمایا، یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کو آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان شہداء کی قبروں کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شہداء احد سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آخری بات کر دوں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین 70 شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجر، 66 انصار صحابہ تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی اس غزوے میں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن سنو، مسلمانوں کی مفلسی کا عالم کیا تھا۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا نا تو مسلمانوں کے لیے ان کے پاس 70 لوگوں کو دفنانے کے لیے کفن بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال تھا۔ آپ نے سنا وہ مکے کے شہزادے کی طرح لائف گزارتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، مگر جب آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جسم پر ایک چادر تھی۔ سر چھپایا جاتا تو پیر ننگا ہو جاتا، پیر چھپایا جاتا تو سر نہ ڈھپتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سر سے لے کر کپڑا ڈھانپ دو اور پیروں پر اسخر نامی گھاس ڈال دو۔ شہداء کرام خون میں لتھڑے ہوئے 2 شہیدوں کو ایک ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو آگے رکھتے تھے، اس طرح کر کے تدفین ہوئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عظیم داستان احد کی، یہ ہے قربانی کا وہ عظیم واقعہ جو میں نے اور آپ نے سنا، مگر یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ درس دیتا ہے۔ خدا را دین متین پر عمل کیجئے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیجئے، پیارے آقا کے عشق کو اپنے دل میں سچی جگہ دیجئے اور اس طرح زندگی گزاریے کہ کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کچھ بتانے جیسا ہو، کچھ سنانے جیسا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس دن منہ دکھانے جیسا بھی نہ ہو۔ ارے آج تو مسلمانوں کا چہرہ ایسا ہے کہ دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کس کا غلام ہے کس کا امتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہ دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا، اور ایک طرف میں ہوں کہ میں چہرے سے بھی نبی پاک کا غلام نہیں دکھتا، لباس بھی پیارے آقا کے غلاموں والا نہیں ہے، میرے تو انداز بھی عجیب و غریب ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اپنانی ہے تو شاعر لکھتا ہے نا، ایسے بن جاؤ کہ ہمیں بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی ہوں، ہمیں دیکھ کے پتہ چل جائے یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ آئیے آج شہداء احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ ایصال ثواب کے لیے بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہداء احد کی برکتیں عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے